بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں مسلمانوں کے نئے نسل کے بچے اپنی ہسٹوری کو پڑھنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں۔ آج حالات تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بچے کو اپنی تمام چیزوں سے توجہ کو ہٹا کر صرف اپنے اتہاس پر توجہ دینی چاہیے، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے بچوں کا الٹا حال ہو چکا ہے۔ اپنی ہسٹوری کو پڑھنے کے بجائے پب جی، ٹک ٹاک، فیس بک ایسے تمام سوشل میڈیا ایپ پر اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم سب کو ہسٹوری کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم سب لوگ اپنی ہسٹوری کو پڑھیں گے اور اس ہسٹوری میں ہم اپنے بڑے بڑے ہیروز یعنی اپنے پہلے اسلامی لوگوں کے بارے میں جانیں گے، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہی اپنا خود کا یا اپنے مذہب کا نام اسلام میں لکھوا سکیں گے، کیونکہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر چاہتے ہو اتہاس تمہیں یاد رکھے تو تم بھی اپنا اتہاس یاد رکھو۔ تو آج ہم بات کریں گے اسلام کے ایک ایسے مہان یودھا کے بارے میں کہ جس کی بہادری کی تعریف نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی کرتے آئے ہیں۔ دوستو، اتہاس کا یہ مہان یودھا کتنا طاقتور اور ہوشیار تھا، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یودھا کو سیف اللہ کا نام دیا تھا۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ دوستو، اس بہادر ہوشیار شخص کو آج لوگ خالد بن ولید کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، خالد بن ولید کا جنم 542 عیسوی کو مکہ شہر میں ہوا تھا۔ آپ کے والد جن کا نام ولید، جن کی گنتی مکہ شہر کے ان چند لوگوں میں ہوا کرتی تھی جو سب سے زیادہ امیر اور سب سے نامور لوگ تھے۔ دوستو، اسلام کے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اس وقت خالد بن ولید ان لوگوں میں گنے جاتے تھے جو لوگ اسلام کے سب سے زیادہ مخالف تھے، اور اعلان نبوت کے 19 سال بعد تک یہ کافر ہی رہے۔ یہ اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے بارے میں ہی سوچا کرتے تھے، ہمیشہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ ہی میں بیٹھا کرتے تھے۔ مگر دوستو، جگ ظاہر ہے اللہ کی تو شان ہی نرالی ہے کہ اللہ کا کس کو ہدایت دے دے۔ یہی خالد بن ولید کے ساتھ ہوا۔ دوستو، جب بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی تو زیادہ تر کافروں کی طرف سے فوج کے صفِ سالار حضرت خالد بن ولید کی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ فوج میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ دوستو، یقینی طور پر آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا جب جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے کچھ صحابہ کو پہاڑی کے راستے پر یہ کہہ کر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہے مسلمان فوج جیتے یا ہاریں، لیکن تم لوگوں کو اس پہاڑی کے راستے سے نہیں ہٹنا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ پہاڑی ایسی جگہ پر تھی اگر مکہ کے کافروں کی فوج چاہتی تو اس پہاڑی کے راستے پیچھے سے آ کر مسلم کی فوج پر چپکے سے حملہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کچھ چند صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا تاکہ کافر ادھر سے کسی بھی صورت میں حملہ نہ کر سکے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے گنتی میں کم ہونے کے باوجود بھی مکہ کی کافروں کو دھول چٹا دی تھی، لیکن یقیناً خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جن چند لوگوں کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے راستے پر کھڑا کیا تھا، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں اور کافروں کے مال کو لوٹنے لگے ہیں، تو ان لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور میدان میں آ کر خوشی منانے لگے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کی فوج میں شامل تھے، جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے اور جنگ میں بھی بہت زیادہ مہارت رہا کرتے تھے، انہوں نے اپنے کچھ چند لوگوں کے ساتھ مل کر پیچھے سے مڑ کر پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ وہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے لگاتار کئی صحابہ کو شہید کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے ان کی ہار میں بدل چکی تھی، اور یہ سب کچھ ہوا تھا خالد بن ولید کی مہارت کی وجہ سے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید اکثر پریشان رہنے لگے تھے، اور ان کی پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی اسلام کا دن و دن ترقی ہونا۔ دوستو، وہ سوچتے رہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کافروں نے جنگ کے میدان میں مسلمانوں کو کئی بار چیلنج کیا ہے، لیکن کافروں نے اچھے ہتھیار اور اچھے جنگجو اپنے پاس ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ مسلمانوں سے مووی کھائی ہے۔ ان کے دماغ میں یہ سب باتیں آیا کرتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ
ہم سے جیتتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو اور کبھی ان کے دماغ میں یہ آتا تھا، ایسا تو نہیں کہ محمد سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید ان تمام باتوں سے پریشان ہی تھے۔ اچانک سے ایک دن ان کے بڑے بھائی کا ان کے پاس خط آتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے خالد، تم کہاں ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ آخر خالد کہاں ہے۔ اس خط میں ان کے بھائی نے لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی کی طرف آؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خط پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید کے اوپر اس خط کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام دھرم میں شامل ہو گئے۔ دوستو، حدیثی کتاب میں آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپائر کی طرف یعنی سیریا کی طرف، جسے پہلے ملک شام کہا جاتا تھا، اپنا ایک ایزیر روانہ کیا، لیکن رومن ایمپائر نے اپنے غرور اور گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کے اس ایزی کو قتل کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے کے دور میں کتنا بھی خطرناک دشمن ہو، لیکن وہ ایزی کو قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایزی کو قتل کرنے کا مطلب تھا جنگ کا کھلم کھلا اعلان کرنا۔ جب مسلمانوں کا ایزی قتل کر دیا گیا تو حضور نے بھی مدینے سے صحابیوں کو سیریا کی طرف روانہ کیا۔ اس جنگ کا سپہ سالار بنایا گیا حضرت زید بن حارثہ کو۔ دوستو، حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ 22 صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور حضور نے جاتے ہوئے صحابیوں کو یہ نصیحت فرمائی، اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد اپنی فوج کا سپہ سالار حضرت جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے جس پر تم متفق ہو جاؤ تو اپنی فوج کا سپہ سالار اس کو بنا دینا۔ حضور نے یہ نصیحت دے کر اپنے لشکر کو سیریا کی طرف روانہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحابیوں کے ساتھ مدینے میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر پوری جنگ کا نقشہ صحابیوں کو بتا رہے تھے۔ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے، اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اسلامی فوج کا جھنڈا اب حضرت جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب جعفر بن طیار کو بھی قتل کر دیا گیا ہے اور اب اسلامی فوج کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد خالد بن ولید کے ہاتھوں میں اسلامی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن ایمپائر کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو جانا کرتے تھے، مکہ کے مشرکین میں ایک خالد نام کا ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا۔ ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہ بھولے تھے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنے خطرناک طریقے سے لڑے کہ حضرت خالد بن ولید کے حملوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ دوستو سوچی 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، سوچئے اس نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ دوستو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ پیارے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیریا میں ہو رہی جنگ کا حال مدینے میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے، اور تو جب حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر اس جنگ کو فتح کر لیا تو حضور نے خوش ہو کر تمام صحابہ کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا سیف اللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری اب سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ حضور نے تمام صحابہ کو جنگ کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ جنگ بعد میں جنگ موتا کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، ظاہر ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی سب سے مشہور جنگ جنگ یمامہ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ مسلمانوں نے ایک ایسے شخص سے لڑی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی حضور ظاہر طور پر
इस दुनिया से इंतकाल कर गए थे, तो उसने नबूवत का दावा कर दिया था और उसने कहा था कि मैं भी नबी हूँ। इसका नाम था मुसलिमा कज्जाब। यकीनन ये जंग बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि मुसलमानों के सामने कोई छोटी मोटी फ़ौज नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी फ़ौज थी। इस फ़ौज की तादाद थी तकरीबन 50 से 60 हज़ार। लेकिन जाहिर है मुसलमान भले ही कम थे, लेकिन उनका सिपह सलार ऐसा ख़तरनाक इंसान था जिसका नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने फैंतरों और होशियारी से मुसलिमा कज़्ज़ाब की इतनी बड़ी फ़ौज में तबाही मचा दी थी और वो लोग अपने किलों में वापस भागने के लिए मजबूर हो गए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनके किलों को चारों तरफ से घेर लिया और मुसलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया, और उसके बाद ये जंग भी जीत ली गई। हज़रत खालिद बिन वलीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के पूरे दौर में मुसलमानों के आर्मी चीफ बने रहे, यानी मुस्लिम फ़ौज के सिपह सलार बने रहे। लेकिन जब जंग यरमुक का वक्त आया और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हो गई थी, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बन चुके थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मुसलमानों के आर्मी चीफ के पद से हटा दिया था। दोस्तों, आज भी बहुत से मुसलमानों के दिमाग में आज भी यही गलत फहमी रहती है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने एक ऐसे सिपह सलार को आर्मी चीफ के पद से क्यों हटा दिया, जो हर जंग में मुसलमानों की फ़ौज को फतह दिला रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि हज़रत खालिद बिन वलीद की सिपह सलारी में मुसलमान लगातार फ़तह पर फ़तह हासिल किए जा रहे थे, और लगातार फ़तह होने की वजह से मुस्लिम सिपाहियों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि हम हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से जंग को जीतते हैं, यानी किसी जंग में हमारे साथ खालिद बिन वलीद नहीं होंगे तो हम उस जंग को कभी नहीं जीत सकेंगे। मुस्लिम सिपाहियों की इसी सोच को मिटाने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत खालिद बिन वलीद को अपने चीफ के पद से हटाकर उनकी जगह पर हज़रत अबू उबैदा इब्न ज़र्रा को बैठा दिया। हज़रत उमर के इस फैसले से पूरे मदीने में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों के दरमियान इधर उधर की बातें होने लगी थी। तमाम लोग कहने लगे, अरे उमर ने ये कैसा फ़ैसला ले लिया, अब मुस्लिम फ़ौज का क्या होगा? इतनी बड़ी फ़ौज के सामने मुस्लिम फ़ौज कैसे मुकाबला करेंगे? अगर मुसलमान हार गए तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन दोस्तों, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मुसलमानों को जंग यमरूक में बड़ी फतह हासिल हुई, और उस फतह के बाद हज़रत उमर मस्जिद नबी में दाखिल हुए और आपने लोगों के सामने खुतबा दिया। आपने लोगों से कहा, ए लोगों, मैं तुमसे इसी सोच को तो मिटाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें जितनी भी जंगों में फ़तह हासिल होती है वो खालिद की वजह से होती है? नहीं, बल्कि हमको फ़तह खालिद के रब की वजह से होती है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम तो हमेशा रहना है, क्योंकि इस्लाम हमेशा से था और हमेशा के लिए ही रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 200 जंगें लड़ी थीं, और ये दुनिया के एक ऐसे बाज शख्स थे और ये दुनिया के एक ऐसे आर्मी चीफ थे कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि वो एक जंग जो काफिरों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी, यानी जंग ओहद, उसमें भी उनको फतह हासिल हुई थी। इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये तकरीबन 7 से 8 साल काफिरों से लगातार जंग लड़ते रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बीमारी की वजह से ये बिस्तर पर आ गए थे। उसके बाद तमाम सहाबा इनकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद बिस्तर पर लेटे हुए जारों कतार रो रहे थे। सहाबा ने पूछा, ए खालिद बिन वलीद, तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी तलवार या नेज़े का निशान नहीं हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों जंग लड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिस्तर पर एक बूढ़े ऊँट की तरह मर रहा हूँ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी जंग में कत्ल होकर एक शहीद का दर्जा हासिल करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहाँ पर खड़े साहबा ने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा, ए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे कैसे हो सकता था, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह यानी तलवार का लक़ब दिया है। तुम अगर किसी जंग में शहीद होते तो काफिर कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई, तो यकीनन ऐसा नहीं हो सकता था कि आपको कोई कत्ल कर सके। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।